بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ تین چار اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر پورے صوبے میں آج شٹر ڈاؤن ہے۔ کوئٹہ میں تو خاص طور پر جو سریاب روڈ ہے اس میں ٹولیاں جگہ جگہ جمع ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو خبریں خوزدار سے آئی ہیں، تربت میں جو آئی ہیں، چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور اس وقت وہاں پر پولیس بھی موجود ہے، اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، موبائل سروس بھی بند ہے۔ حکومت مذاکرات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا مظاہرین کے ساتھ۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آج صبح 5:30 بجے ان کو جہاں پر یہ سارے مظاہرین تھے وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا اور لاٹھی چارج کیا، فورس کا استعمال کیا۔ میتیں جو تھیں اس وقت وہ پولیس نے اپنے قبضے میں کر لی تھیں۔ اس کے بعد ان میتوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ آپ ان کی تدفین کر دیں، اور جو میتیں جو بلوچ جو احتجاج کرنے والے تھے جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا اس پر حکومت کسی طرح سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک یوز آف فورس ہے، اور کیونکہ پابندی ہے انٹرنیٹ پر اور موبائل سروس پر، تو جو مختلف شہروں کی اس وقت صورتحال ہے ایکوریٹ اس پر رپورٹ کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر خاص طور پر جہاں بلوچ آبادی زیادہ ہے وہاں پر شدید احتجاج ہے۔ ٹولیوں کی صورت میں نوجوان نکلے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو طاقت کا استعمال ہے، یہ طاقت کا استعمال شاید کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری جو امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک پروپیگنڈا کیمپین لانچ کر دی گئی ہے، اور سٹوری یہ بنائی گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، جو دوسری جماعتوں کے لیڈر ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو عمران خان صاحب ہیں ذرا ان کو اس بات پر منائیں، اور مدعا صرف یہ ہے کہ عمران خان جیل سے کسی جگہ پہ شفٹ ہو جائیں، سیاست کو تھوڑے دنوں کے لیے خیر بات کہہ دیں۔ ایک ہی چیز پر زور ہے ان کا۔ اب کیونکہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے، جو انٹرنیشنل صورتحال بنی ہے، جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے، اس میں جو ہماری حکومت کا منصوبہ تھا کہ کسی طریقے سے امریکن ایڈمنسٹریشن کو وہ ٹریپ کر لیں گے افغانستان میں جنگ کے حوالے سے، دہشت گردی کی جو کارروائیاں ان کے خاتمے کے حوالے سے، اس میں بظاہر ناکامی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو امریکنز ہیں انہوں نے طالبان کو براہ راست انگیج کر لیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ایک امریکن جو 2 سالوں سے بند تھا، اس کو زلمے خلیل زاد اور دوسرے جو امریکنز ہیں انہوں نے رہا کروا لیا ہے طالبان سے ڈائریکٹ گفتگو کے بعد۔ اور اس کے بعد جو ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو بگرام ایئر بیس، یہ ڈیفنس پاکستان ایک ویب سائٹ ہے وہ یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ طالبان نے بگرام ایئر بیس بھی امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا کر دیا ہے، اور یہ بڑی صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کہی تھی۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو حیثیت تھی، جو وہ افغان کارڈ کھیلتے تھے یا جو ادھر دوسری چیزیں تھیں، وہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نئی پالیسی ہے اس میں شاید وہ اتنی کامیابی سے استعمال نہ ہو سکے۔ اگر طالبان کے ساتھ براہ راست گفتگو ہوتی ہے امریکہ کی، تو پھر پاکستان کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اس میں کوئی شاید اتنی کامیابی، پاکستان کو اتنی کامیابی نہ ہو امریکنز کو ڈریگ کرنے کی۔ سعودی عرب کا جو دورہ تھا اس کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر یہی کوشش کی گئی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، پرنس محمد بن سلمان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ خطے میں جو بھی تمام ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے یہ کہیں کہ جو ہمارے ڈومیسٹک معاملات ہیں ان میں وہ
ہمیں موقع دیں اور عمران خان والا معاملہ نہ اٹھائیں، اور امریکنز کو اپیز کرنے کے لیے، صدر ٹرمپ کو اپیز کرنے کے لیے، ایلان مسک کو اپیز کرنے کے لیے، جو بیسیکلی صدر ٹرمپ کے اس وقت بڑے قریبی ساتھی ہیں اور آلموسٹ امریکن پریزیڈنسی کو وہ بھی بیہائنڈ دا سین رن کر رہے ہیں، ان کی جو سٹار لنک ہے اس کو فوری طور پر کابینہ نے، نواز شریف نے فوری طور پر عارضی طور پر ان کو لائسنس جاری کرنے کی بات کی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، جس ملک میں فائر وال لگائی گئی ہے، جس ملک میں 4G بھی صحیح نہیں چلنے دی جاتی، جس ملک میں انٹرنیٹ روزانہ بند کی جاتی ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کی جاتی ہے کہ کہیں جو احتجاجی جو جلسے ہیں تحریک انصاف کے یا دوسرے جماعتوں کے، وہ لوگوں تک اس کی انفارمیشن نہ پہنچے۔ آج میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئٹہ میں پورے میں انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، وہاں پر جو سٹار لنک ہے ایلان مسک کی جو کمپنی ہے، پاکستان میں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو لائسنس دیا جائے اور ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر اس کی پھر خبریں چھپوائی گئی ہیں، انگریزی اخباروں میں چھپائی گئی ہیں، امریکہ جو ہے نا وہ بھجوائی گئی ہیں، اور وہاں پر ایلان مسک کو یہ دی گئی ہیں، پریزیڈینشل آفس کو رپورٹڈلی دی گئی ہیں وہاں پر کہ جناب ہم تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور وی آر ریڈی ٹو ورک ود امریکنز، لیکن فی الحال ابھی کوئی جو وہاں سے کوئی ایسا جواب نہیں ملا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ دے آر آف دا ہک۔ دوسری جانب عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کو اب غیر معینہ مدت کے لیے پھر ملتوی کر دیا گیا۔ دیکھیں، جو جعلی کیسز تھے، جیسے سائفر کیس تھا، عدت کیس تھا، توشہ خانہ کیس تھا، وہ ختم ہو چکے۔ اب دہشت گردی کے جو بہت سارے مقدمات ہیں، جب عمران خان جیل میں تھے ان کو زبردستی ان کا نام ڈالا گیا، ان کی ضمانتیں کینسل کی گئیں، اور اب وہ جسٹس شہباز علی رضوی کے پاس 24 تاریخ کو لگی ہوئی تھی وہ ATC کی، وہ ساری کی ساری ری اسکیجول کر دی گئی، اور مقصد صرف ایک ہے۔ نیاز اللہ نیازی جو ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے مطابق صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جائے۔ اس لیے ان کے ٹرائل جو ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ اور 2 2 ہفتے کے لیے سماعت کے بغیر، خاص طور پر جو ATC عدالتوں کے مقدمات ہیں ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو اڈیالہ جیل کے اندر جو ان کا ٹرائل ہے اس کی سماعت کو بھی آگے لے جاتے ہیں، اس لیے کہ وکلاء سے ملاقات نہ ہو سکے، قائدین سے ملاقات نہ ہو سکے، فیملی سے زیادہ ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس وقت ایک بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی ہے، جعلی خبریں اسٹیبلشمنٹ لگوا رہی ہے۔ انصار عباسی نے لگائی ہے خبر، اور اس میں انہوں نے عمران خان کو ایک بڑا کمزور لیڈر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے دن سے ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ پرسیپشن کسی طریقے سے قائم کیا جائے کہ وہ ڈر گئے ہیں، اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معذرت کر لیں عمران خان تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ معذرت کس بات کی؟ یعنی جنہوں نے فراڈ کیا، جنہوں نے جعل سازی کی، جنہوں نے مینڈیٹ چرایا، جنہوں نے ناجائز پرچے کر کے اندر کیا پارٹی کو، لوگوں کو، خان کو انتخابی نشان چھینا، ان سے معذرت عمران خان کرے گا یا یہ سارے جو حکمران ٹولہ ہے یہ قوم سے معذرت کرے؟ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک، ابھی تک یہی تھی۔ اللہ نگہبان۔